آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ تو چلیے تیار ہو جائیے۔ فرانس، اس نام کے ساتھ ہی ذہن میں بہت سی مشہور تصویریں آ جاتی ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک بہت گہری اور طاقتور کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ایک ایسے نظریے کی کہانی جس نے اس ملک کی تقدیر ہی لکھ دی۔ اچھا، تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جب کوئی فرانس کا ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے؟ یقیناً ایفل ٹاور۔ یہ تو بس پیرس کی پہچان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں فرانس کی ایک علامت بن چکا ہے۔ اور پھر وہاں کا کھانا، بھائی فرانس اپنے لذیذ پکوانوں، طرح طرح کے پنیر اور عالمی معیار کی شراب کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اچھا، فیشن کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ پیرس تو دنیا کے ان فیشن کیپٹلز میں سے ایک ہے جہاں سے بالکل نئے ٹرینڈز شروع ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سب تو وہ چیزیں ہیں جو اوپر نظر آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے وہ کون سا بنیادی نظریہ ہے جو فرانس کی اصل روح ہے؟ اور وہ طاقتور خیال، وہ ان 3 الفاظ میں سمایا ہوا ہے: لبرٹے، ایگالیتے، فریٹرنیتے، یعنی آزادی، مساوات اور بھائی چارہ۔ یہ صرف کوئی نعرہ نہیں ہے بلکہ یہ فرانسیسی جمہوریہ کی اصل بنیاد ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ نظریہ آیا کہاں سے۔ دیکھیں، یہ آسانی سے نہیں آیا۔ یہ ایک بہت ہی طوفانی تاریخ کی پیداوار ہے۔ ایک ایسی آگ سے نکلا جس نے ایک بادشاہت کو جلا کر راکھ کر دیا اور ایک جمہوریہ کو جنم دیا۔ فرانس کا سفر صدیوں پر پھیلا ہوا ہے، قدیم گول سے شروع ہو کر رومن فتح تک، پھر قرون وسطیٰ کی بادشاہت سے گزرتے ہوئے 1789 کے اس عظیم انقلاب تک جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ پھر اسی انقلاب سے جو نظریات نکلے انہیں نپولین نے پورے یورپ میں پھیلا دیا، اور اسی لمبے سفر کا نتیجہ ہے 1958 کی جدید فرانسیسی جمہوریہ، جسے آج ہم 5ویں جمہوریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو چلیں تاریخ سے نکل کر اب حال میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ انقلابی نظریات آج کے فرانس پر کس طرح حکومت کرتے ہیں۔ اچھا، فرانس کا جو سیاسی نظام ہے وہ کافی منفرد ہے۔ اسے کہتے ہیں نیم صدارتی نظام۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اختیارات 2 لوگوں میں بٹے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو صدر ہے جو ریاست کا سربراہ ہے، اسے عوام براہ راست منتخب کرتی ہے، اور دوسری طرف ہے وزیر اعظم جو حکومت کا سربراہ ہے اور اسے صدر مقرر کرتا ہے۔ اس کا کام ملک کے روزمرہ کے معاملات اور داخلی پالیسیوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ فرانسیسی نظام کا ایک بہت ہی اہم ستون ہے لائسٹی۔ یہ دراصل سیکولرزم کا ایک بہت سخت اصول ہے جو 1905 کے قانون سے آیا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے ریاست اور مذہب کی مکمل علیحدگی، اور اسی اصول کی وجہ سے عوامی جگہوں جیسے کہ سرکاری اسکولوں میں کسی بھی قسم کی مذہبی علامت پہننے پر پابندی ہے۔ تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آج کے فرانس کی بنیاد وہی ہے جو 1789 کے انقلاب کے دوران رکھی گئی تھی۔ وہ جو انسان اور شہری کے حقوق کا اعلامیہ تھا وہ آج بھی فرانسیسی قانون اور معاشرے کے لیے ایک رہنما اصول کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن فرانس اپنے نظریات کو صرف سیاست تک ہی نہیں رکھتا، بلکہ اس کی ثقافت، اس کا کلچر ایک بہت بڑی عالمی طاقت ہے جو انہی نظریات کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے۔ فرانس کی عالمی کشش کا اندازہ بس اس ایک بات سے لگا لیں کہ صرف 2023 میں 10 کروڑ غیر ملکی سیاحوں نے یہاں کا دورہ کیا۔ 10 کروڑ! اسی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ملک بن گیا۔ اور یہ جو ثقافتی طاقت ہے یہ کئی ستونوں پر کھڑی ہے، جیسے آرٹ کی دنیا میں لوور میوزیم، کھانے میں میشلن اسٹارز، سینما میں کانز فلم فیسٹیول، اور پھر فیشن اور فلسفہ تو ہے ہی۔ یہ سب چیزیں مل کر فرانس کے نظریات کو دنیا بھر میں پہنچاتی ہیں۔ لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ آج فرانس کے یہی بنیادی نظریات کئی نئے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ان کی سخت آزمائش ہو رہی ہے۔ تو آج فرانس کا سماجی منظرنامہ کیسا ہے؟ اگر 2021 کے اعداد و شمار دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ آبادی کا 50% عیسائی، 33% لادین یعنی کسی مذہب کو نہیں مانتے، اور 4% مسلمان ہیں۔ یہ جو بڑھتا ہوا مذہبی تنوع ہے، یہ لائسٹے جیسے اصولوں کے لیے نئے سوالات اور چیلنجز کھڑے کر رہا ہے۔ اور آج فرانس کو کئی سنگین مسائل کا سامنا بھی ہے، جیسے کہ بہت زیادہ بے روزگاری، امیگریشن پر سماجی تناؤ،
قومی شناخت پر ایک مسلسل بحث اور دہشت گردی کا خطرہ، جیسا کہ ہم نے چارلی ہیبڈو اور پیرس حملوں میں دیکھا۔ یہ سب مل کر اس کی بنیادی اصولوں کو چیلنج کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے، آنے والے کل میں فرانس کے لیے آزادی، مساوات اور بھائی چارے کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تو آنے والا وقت ہی دے گا۔ تو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔